فوکس کل ہم بات کر رہے تھے کہ دنیا کے مذاہب میں اسلام جو ہے وہ سب سے کمزور مذہب ہے، اور ہمیشہ ڈر میں رہتا ہے کہ اگر ایک بندہ بھی مسلمان سے کافر ہو گیا تو پھر پورا مذہب جو ہے وہ ڈھہ جائے گا، اسلام خطرے میں آ جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی ایک مسلمان کرسچن بن جائے تو پورے ملک میں ہنگامے کیے جائیں اور گاڑیاں جلائی جائیں اور گرجے گھر جلائے جائیں، اور اگر وہ غلطی سے ہندو بن گیا تو پھر تو کوئی بندر پاکستان میں قائم نہیں رہ سکتا۔ تو یہ جو کمزوری ہے یہ بیسیکلی شروع سے نہیں ہے، یہ مطلب بعد میں پیدا کی گئی ہے، پرٹیکولرلی صوفیوں نے جب اس مذہب کے تانے بانے بنے اور انہوں نے پھر یہ مکہ کی ویلیو کو اجاگر کیا غیر ضروری طور پر، اور یہ زمزم کا ڈرامہ شروع آیا، پھر اس کے بعد یہ صفا مروہ کا ڈرامہ آیا، محمد بھائی کو غار ہرا میں پہنچانے کا ڈرامہ آیا۔ حالانکہ حقیقت میں یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی، کیونکہ ابراہیم جو ہے وہ کبھی بھی مکہ نہیں آئے۔ یعنی جو جوز تھے وہ ڈیفینیٹلی تقریباً 1000-2000 سال میں وہ کافی علاقوں میں پھیلے، وہ مدینہ میں بھی تھے، وہ مکہ میں بھی ہوں گے، لیکن یہ کہ کبھی بھی نہ تو انہوں نے یہ بات مانی، یہ بعد میں مطلب یہ کلیم کیا گیا کہ بھئی پرافٹ محمد جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، جبکہ وہ نہیں ہیں، کیونکہ اسماعیل بھی کبھی وہاں نہیں آئے۔ اینی وے، خیر اس وقت چونکہ عربوں کی مجبوری تھی، انہیں کوئی ایسا بندہ کریٹ کرنا تھا جو ہر ایک کو امپریس کر سکے، اور خاص طور سے جیوز کو امپریس کر سکے۔ انفارچونیٹلی جیوز امپریس نہیں ہوئے، اور پھر ان سب کو مار کر وہاں سے بھگا دیا گیا، مدینے سے بھی ان کو نکال دیا گیا، اور اس طرح سے جہاں بھی یہ جیوز اور کرسچن تھے وہاں سے ان کو ہراس کر کے وہاں سے بھاگنے پر یا چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور یہ صدیوں یہ چلا۔ آج بھی کوئی جیوز اور کرسچن جو ہے وہ ان علاقوں میں جا نہیں سکتا، رہنے کی تو بات دوسری ہے۔ تو لیکن اس کے بعد پھر جو مذہب کا جو ایکچوئل شکل آئی وہ دن بدن یعنی بھیانک سے بھیانک ہوتی گئی۔ پہلے تو یہ ڈرامے شروع ہوئے، پھر اس کے بعد یہ ڈرامے شروع ہوئے کہ بھئی آپ جو پرافٹ کے جو صحابی ہیں وہ بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ تھے، حالانکہ ان صحابیوں نے ایک دوسرے کو اس طرح سے مارا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو بھی مارتا تھا وہ بھی اللہ اکبر کہتا تھا، اور جو مرتا تھا وہ بھی اللہ اکبر کہتا تھا۔ جیسے پاکستان میں آج ہے کہ جتنے یہ طالبان ٹیررسٹ ہیں، یہ جب مارتے ہیں پاکستانی فوجیوں کو یا پاکستانی عوام کو تو اللہ اکبر کہتے ہیں، جو مرنے والے ہیں وہ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو شہید کرتے ہیں۔ تو یہ تو خیر چلیں ایک جدید مسئلہ ہے جو GHQ گینگ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم تفصیل سے دیکھیں، خاص طور سے عورتوں کے ٹریٹمنٹ پر، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک دو واقعات محمد بھائی کے زمانے میں ہوئے، اور انہوں نے کچھ ایسے اسٹیٹمنٹ دیے ہوں گے، کیوں کہ جو حدیث ہے وہ 10 نسلوں کے بعد لکھی گئی۔ آپ اندازہ لگائیے، 250 سال کے بعد پہلی حدیث لکھی گئی۔ سیرت کی پہلی کتاب جو ہے وہ 4 نسلوں کے بعد لکھی گئی، 80 سال کے بعد۔ وہ بھی ایک کنورٹڈ مسلم تھا جو ابو بکر صدیق کے بیٹے کا دوست تھا، اس نے ایک کتاب لکھی تھی۔ اور اس کے بعد پھر جب یہ کیونکہ امیت جو تھے انہوں نے کبھی بھی محمد کی کوئی نہ تو کسی کو تعریف کرنے دی، نہ اس کے متعلق بات کرنے دی۔ لوگ جو ہیں وہ یعنی خفیہ طریقے سے باتیں کہتے تھے کہ پرافٹ یہ کہتے، کیونکہ امیت نے یہ دیکھا کہ جو پرافٹ کی ایک فیک فیملی ہے جو علی سے شروع ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ علی جو تھے وہ صحیح مطلب ریئل کزن نہیں تھے، تو انہوں نے ہر بندے کو مارا، یا تو زہر دے کر مارا یا اس کو جیل میں ڈال کر مارا، کیونکہ وہ ان سے اقتدار میں حصہ چاہتے تھے۔ علی کی فیملی کا جو زیادہ تر نسلاً سارے ملا تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ کیونکہ محمد بھائی بھی ملا تھے اور انہوں نے یہ سب اسٹیبلش کیا ہے تو ہمارا ان پر حق ہے۔ عباسیوں کا معاملہ دوسرا تھا، وہ ملا نہیں تھے، وہ زیادہ تر ٹریڈر تھے، اور وہ اسی میں رہے۔ انہوں نے کوئی اتنا بڑا سیریس کلیم شروع نہیں کیا، میرا خیال یہ کہ ایون پرافٹ کے 20-30 سال کے بعد بھی
جب انہوں نے یہ دیکھا کہ امیت تھوڑے کمزور ہو رہے ہیں، پھر انہوں نے اپنا انفلوئنس پیدا کرنا شروع کیا عرب امپائر میں، اور پھر ان کے کافی حامی پیدا ہو گئے، کیونکہ امیت جو تھے وہ بڑی بدماش لوگ تھے، بڑے ریسسٹ تھے، اور سارے اختیارات ان کے پاس تھے، اور ان میں نیپوٹزم بہت تھا، یعنی وہ صرف امیت کو ہی لگاتے تھے، سارا پاور جو تھا وہ امیت کے ہاتھ میں تھا، جس پر دوسرے لوگ خاص طور سے علی کی فیملی اور خاص طور سے پھر یہ عباسی یہ اس پر خوش نہیں تھے، اور وہ اس کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ علی کی فیملی کیونکہ زیادہ تر ملا تھی، اس لیے ان کو پکڑنا آسان تھا، کیونکہ ظاہر ہے کوئی ملا جو ہے وہ بھاگ کر یا خفیہ رہ کر تو ملا گیری نہیں کر سکتا۔ تو اس کے بعد پھر اس طرح سے یہ اختلاف شروع ہوا، پھر تقریباً 120 سال کے بعد جب یہ امیت کا دور ختم ہوا، پھر محمد کے خلاف کے متعلق پہلی کتاب لکھی گئی جو ابن اسحاق نے لکھی، اور اس کے بعد پھر یہ ملا پیدا ہوئے، پھر یہ صوفی پیدا ہوئے، اور پھر انہوں نے یہ سارے صفا مروہ غرا برا اور یہ سارے کے سارے ڈرامے جو تھے یہ شروع کیے۔ اس پر کچھ تفصیل آپ کو میرا خیال ہے اگر آپ غامدی کو سنیں، جو ایک ریزنیبل بندہ ہے مگر آدھا سچ بولتا ہے، کیونکہ مذہب جو ہے وہ اس کا کاروبار بھی ہے، اس لیے وہ 100% سچ تو نہیں بول سکتا۔ کوئی بھی ملا کسی بھی ریلیجن کا کبھی بھی سچ نہیں بولے گا، کیونکہ اگر وہ سچ بولے گا تو سب سے پہلے وہ خود ہرٹ ہوگا، وہ خود مال نہیں بنا سکے گا، اسے کہیں جا کر کام کرنا ہوگا، ٹھیلا لگانا ہوگا، مزدوری کرنا ہوگی، بادشاہ کی کسی اس میں جا کر نوکری کرنی ہوگی، جبکہ اس کے پاس ایک بڑا آسان کام ہے، وہ لوگوں کو ڈرا کر موت کی باتیں کر کر اور موت کے بعد کے ڈرامے سنا کر جو ہے وہ کافی پیسے بنا لیتا ہے۔ ہر مذہب میں یہی ہے، مسلمانوں میں یہ بہت زیادہ ہے، وہ مرنے کے بعد بھی ایسی بھیانک صورتحال بیان کرتے ہیں کہ خط پرافٹ کی غالباً ایک ہی حدیث ہے جو 250 سال کے بعد کی گئی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ مریں گے تو آپ سے میرا نام پوچھا جائے گا، اور اگر آپ نے نہیں دیا تو صوفی بیان کرتے ہیں کہ ایک جو سوال کرنے والے ہیں ان کے پاس گروز ہوں گے، گروز جو پہلوان عام طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کو ایسا گروز ماریں گے کہ آپ زمین کے لیول پر ہو جاؤ گے۔ یعنی ایک بندہ پہلے تو بڑی تکلیف سے مرا ہے، ساری زندگی اس نے ایک عذاب میں گزارا ہے مسلمان ہوتے ہوئے، اس کے بعد مرنے کے بعد بھی اس کے اوپر ایک گروز پڑے گا اگر وہ اچھا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہر ایک سے پوچھا جائے گا، تو ظاہر جتنے کرسچن ہیں وہ تو سارے گروز کھائیں گے، جیوز گروز کھائیں گے، ہندو گروز کھائیں گے، جو 15-20% مسلمان ہیں ان میں سے بھی 90% گروز کھائیں گے اور وہ فلیٹ ہو جائیں گے۔ یعنی ڈرانے کا جو ان کا اسٹائل ہے وہ اتنا خوفناک ہے کہ جب آدمی بڈھا ہو جائے گا تو اس کو یہی ڈر کر وہ مر جائے گا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اور وہ خوب درود شریف یاد کرے گا اور کلمے یاد کرے گا، اور پھر مرتے ہوئے بھی اس کو کلمہ سنایا جائے گا کہ بھائی جلدی سے پڑھ لو، نہیں تو جو آنے والے ہیں لوگ وہ تم سے یہی پوچھیں گے کہ محمد بھائی کون تھے، اور اگر تم نے جواب نہیں دیا تو تمہیں ایسا گروز ماریں گے تم فلیٹ ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے جواب دے دیا تو پھر تمہاری قبر جو ہے وہ 70 گز کشادہ ہو جائے گی اور مہک جائے گی اور بہت سارے یعنی ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں قبریں بنتی ہیں اتنی خستہ حالت میں آتی ہیں، ایک قبر کے اوپر وہ دوسرا بندہ دفن کر دیتے ہیں، 6-7 بندے ایک قبر میں کچھ قبرستانوں میں دفن ہیں، دوسرے کی ہڈیاں نکال کر پھینک دیتے ہیں، وہاں نہ کوئی 70 گنا نبی وہ ہے اور نہ کوئی آدمی زندہ رہتا ہے، سب جو ہیں وہ مٹی بن جاتے ہیں، جیسے ایک نیچرل قدرت کا قانون ہے۔ پھر یہ صوفیوں نے تو ایک اور ڈرامے بھی کیے کہ جو نبی ہیں ان کی جو لاشیں ہیں وہ تو بالکل ہی سلامت ہیں، یہ بھی ایک الگ ڈرامہ ہے۔ وہ جو ایک زرقاوی ایک بندہ تھا عراق کا، اس کو امریکنس نے مارا تو اس کے بعد اس کی لاش کچھ دنوں کے بعد دکھائی گئی کہ کھول کر کہ وہ بالکل تر و تازہ تھا، یعنی اس کی باڈی کو کچھ نہیں ہوا کیونکہ وہ شہید تھا۔ مطلب یہ کہ یہ جو مولوی ہیں خاص طور سے صوفی ہیں، اور ہر صوفی جو ہے وہ ایک دوسرے صوفی سے زیادہ بڑا بدماش ہوتا ہے، یعنی وہ جھوٹ بولنا تو خیر ظاہر ہے ان کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے، لیکن وہ جس طرح کے کلابیں ملاتا ہے وہ تو ریئلی بالکل یعنی مزاحیہ زیادہ لگتے ہیں۔ لیکن مسلمان چونکہ ڈرا ہوا ہوتا ہے، مسلمان کو اتنا ڈرایا جاتا ہے پہلے دن سے کہ وہ اس کے اوپر بھی کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے اوپر بھی درود پڑھتا ہے کہ اللہ میاں
مجھے بچا لے، محمد میاں مجھے بچا لے اور میری قبر کشادہ کر دے۔ مرنے کے بعد پھر مولوی آتا ہے، وہ کہتا ہے ان کے اعلیٰ درجات کے لیے دعا کی جائے، پیسے لیتا ہے، مال بناتا ہے، اچھے اچھے کھانے کھاتا ہے، اور پھر وہ اعلیٰ درجات یہ ہے کہ بھائی جس درجے میں وہ ہے اس کی 3 اسٹوری اوپر پر اس کا مکان بن جائے۔ مطلب دوسرے مذاہب میں بھی ہے یہ خیر ڈرامہ، لیکن مسلمانوں میں یہ کچھ زیادہ ہی ہے۔ کمنگ بیک ٹو کہ زندہ لوگوں کے ساتھ اسلام کیا کرتا ہے۔ زندہ لوگوں میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، عورت کی کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں۔ بہت ساری ایسی بھیانک چیزیں ہیں، مگر ایک جو ہے کہ اگر عورت کی شادی ہو جائے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان میں جو نکاح نامہ ہے اس میں عورت کا کوئی حق نہیں ہے۔ طلاق دینے کا جو حق ہے وہ فارم میں تو ہے، مگر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، یعنی اسے نہ طلاق لینے کا حق ہے نہ طلاق دینے کا حق ہے، اور مرد جو ہے اس کو طلاق دینے کا بھی حق ہے، مارنے کا بھی حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان مرد جو ہیں، خاص طور سے پاکستانی، وہ کبھی بھی مذہب کے خلاف نہیں بول سکتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بولے تو ملا کو پتہ چل گیا تو وہ کہے گا آج سے تمہاری بیوی جو ہے تمہارے پاس آج جو بھی بیوی تو زیادہ ڈر جائے گی، کیونکہ اس کی تو ظاہر زندگی اسلامی معاشرے میں ہے ہی نہیں۔ پھر وہ اس کے سارے دوست آ جائیں گے، وہ کہیں گے یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم، بندے بن جاؤ، دماغ چل گیا ہے، آل دیٹ نانسنس۔ تو عورت کو کوئی بھی حق دینے کی جو ورس مثال ہے وہ یہ طلاق ہے، کہ اگر ایک پہلے تو جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے جو پاکستان میں 80-90% لوگ فالو کرتے ہیں، اس میں تو ایک مرد 3 دفعہ کہہ دے طلاق طلاق طلاق، تو طلاق اسی وقت ہو جاتی تھی، اور پھر وہ عورت جو ہے وہ اس کو نکلنے کا حکم نہیں تھا، یعنی وہ اگر وہ گھر چھوڑنا چاہے تب بھی وہ نہیں چھوڑ سکتی، اس کو وہیں پر اپنی عدت پوری کرنی ہے جو 3 مہینے کی ہے، جب تک اس کو 3 مینسز نہ آ جائیں، جیسے یہ ابھی عمران خان کی بیوی کے اوپر انہوں نے کیس کیا ہے، حالانکہ 15 منٹ میں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ پریگننٹ ہے یا نہیں۔ اس کے بعد 3 مہینے تک اس کو ٹارچر میں رہنا اور اپنے آپ کو ذلیل کروانا، یہ ایک ایسی پنشمنٹ ہے جو دنیا کے کسی سویلائزڈ معاشرے میں نہیں ہے۔ اچھا، وہابیوں کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے طلاق دے دی تو 90 ڈیز کے بعد آپ پھر دوبارہ دوستی کر سکتے ہو، یعنی مرد کو 90 ڈیز اور عورت کو بھی ظاہر ہے 90 ڈیز، مگر اس دور بھی وہ عورت اس کے گھر میں ہی رہے گی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک لڑکی کو جتنا ذلیل کرتا ہے یہ مذہب، اور خاص طور سے یہ صوفی بدماش اور جو دوسرے ملے ہیں، خاص طور سے وہابی، کہ اس کو شوہر نے طلاق دے دی ہے۔ طلاق کا مطلب یہ ہے کہ اسے کہا ہے کہ تم کسی قابل ہی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، مگر وہ عورت گھر نہیں چھوڑ سکتی، وہ عورت جو ہے وہ 90 دن وہیں رہے گی، اس کے بعد پھر اگر اس نے دوسری طلاق دے دی پھر 90 دن رہے گی، اس سے پہلے وہ نہیں جا سکتی۔ تیسری طلاق جو ہے وہ پھر 90 دن کی بات ہوگی، پھر وہ جا سکتی ہے، وہ بھی اس شرط میں کہ وہ اپنا جہیز کا سامان جو ہے وہ چھوڑ کر جائے اگر عورت نے طلاق مانگی۔ یعنی اتنا ذلیل ہونے کے بعد، اور خاص طور سے پاکستان میں تو یہ جو عورت اگر کوئی طلاق لینا چاہے تو اس کو اتنے مراحل طے کرنے پڑتے ہیں، مرد تو اسی وقت فارغ ہو جاتا ہے، عورت جو ہے وہ اکثر کیسز میں 10 سال تک وہ طلاق جو ہے وہ نہیں لے پاتی، کونسلر کے پاس جانا ہے، اس کے پاس جانا ہے، یہ کرنا ہے، تاریخیں پڑھ رہی ہیں، اور اگر مرد کمی نہ ہو، جیسے زیادہ تر پاکستانی مرد ہوتے ہیں، وہ تو ان کو اتنا رلاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ میری دشمن ہے، کیونکہ اسے اس کی کمزوریاں بھی پتہ ہیں اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو مار دیں۔ یعنی سینکڑوں عورتیں جو ہیں اس طرح سے پاکستان میں مار دی جاتی ہیں۔ پاکستان میں تو اگر کسی کے پاس 3 عورتیں ہیں اور چوتھی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پرانی والی کو مار کر، کسی مرد کو مار کر اس کے پاس چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے یہ کارو کا ہی تھا، یہ لوگ حرکت کر رہے تھے اس لیے میں نے ان کو مار دیا، اور پھر مزے سے چوتھی شادی کر لیتا ہے۔ پاکستان کے جو وڈیرے، نواب، چودھری اور اس قسم کے لوگ ہیں یہ پاکستان میں سر عام کرتے تھے۔ اب یہ تھوڑا کم ہو گیا کیونکہ میڈیا اوپن ہو گیا ہے، تو یعنی بلوچستان میں تو یہاں تک تھا کہ عورت کو زندہ گاڑ دیتے تھے، مارتے بھی نہیں تھے، اسے زندہ ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈالتے تھے۔ پٹھانوں کے علاقے میں تو یہ تھا کہ عورت کو زمین پہ گاڑ کر پتھر مار کر ہلاک کرتے،
یعنی وہ جو پاکستانی مرد ہیں وہ اتنے کھوتے ہیں کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک انسان ہے، یہ کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے. بس وہ اپنے ماچوازم میں اور ان کی جو ذہنی خرابی ہے اس کی وجہ سے وہ مکمل طور پر حیوان بن جاتے ہیں. سویلائز معاشرے میں ایسا نہیں ہو سکتا. سویلائز معاشرے میں آپ عورت پر ایک ہاتھ لگائیں، وہ پولیس بلا لے گی، آپ کو اوپر کیس ہوگا، فیلنی ہوگی، وہ آپ کے کیریکٹر پر، کیریئر پر آئے گی. آپ گورنمنٹ کو جاب نہیں ملے گا آپ کو، اور ہر جگہ آپ لوگوں سے کہتے رہیں گے کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی، صرف ایک دفعہ مارنے سے. یہاں پاکستان میں زندہ پتھر مار کر اس کو مارتے ہیں، جسے یہ ایران میں یہ ملا بدماش کرتے ہیں. اور ان کی تو اتنی بدماشی ہے کہ وہ خمینی سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی مسلمان مرد جو ہے وہ کسی 3 سال کی لڑکی کے ساتھ زنا کرے تو اس نے کہا نہیں، اس کی سزا نہیں ہے، بس وہ آدمی جو ہے وہ اس کی ساری عمر کی رکھوالی یعنی کھانے پینے کا ذمہ دار ہے. یہ کیسا دین ہے اور یہ کیسے لوگ ہیں کہ وہ قوم پر مسلط ہو جاتے ہیں. ایران کو تباہ کرنے میں خمینی خاندان کا جو اتنا ہاتھ ہے، وہ شاید تاریخ میں کسی قوم کو اتنا تباہ نہیں کیا گیا ہوگا کہ اس وقت اپنے وقت کی مضبوط ترین قوم، مڈل ایسٹ کی سب سے پاورفل قوم، وہ اتنا ذلیل کر کے اور اتنا غریب کر دیا گیا ہے، اور عورتوں کے اوپر اتنا ظلم کرتے ہیں کہ وہ ایک عورت نے پردہ چادر اپنی ہٹائی تو اس کا جو ذہنی طور پر مریض ملا، اس نے اس کا سر اتنی زور سے زمین پر مارا کہ وہ کوما میں چلی گئی. اینڈ شی واز اونلی لائک 20 years old. آپ اس دین کو جب تک موڈیفائی نہیں کریں گے، موڈیفائی تو نہیں کر سکتے، لیکن جب تک اس سے لا تعلق نہیں ہوں گے، جب تک آپ ملک میں ایسے قانون نہیں بنائیں گے کہ ریپ جو ہے وہ ڈی این اے سے اپروو ہو سکتا ہے، کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو مارے تو وہ جیل میں جائے گا. یعنی پنجاب میں ایک انہوں نے لا بنایا تھا ڈومیسٹک وائلنس کا، سارے ملے کھڑے ہو گئے، نہیں عورتیں بھی مارتی ہیں، یہ تو غلط ہے، یہ تو اسلام کے خلاف ہے. کیونکہ اسلام میں عورت کو کوئی بھی حق دینا جو ہے وہ ایک جرم ہے. کیونکہ ہمارے جو محمد بھائی تھے انہوں نے عورت کے لیے کبھی کوئی اچھی بات نہیں کی، حالانکہ اس سے بے انتہا فائدہ اٹھایا انہوں نے. ایک عورت نے ان کو پیدا کیا تھا اور عورتوں نے ساری عمر ان کی خدمت کی، 11-12 بیویاں اور پھر کئی درجن غلام لڑکیاں، مگر he had no sympathy for women or women cause. اس کے اوپر ملا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام نے تو بڑے اختیارات دیے ہیں، دوسرے مذہبوں میں دیکھو. ٹھیک ہے، اگر آپ مذہب کو کمپیئر کریں، اگر آپ ہندوؤں کی کتابوں سے نکال کر لے آئیں کہ عورت کے خلاف یہی لکھا گیا ہے، کرسچن کی کتابوں سے نکال کر لے آئیں مسلمان، مگر جو دوسرے قوم ہیں وہ اس کو سائڈ لائن کر چکی ہے. وہ ان باتوں پر نہ تو یقین کرتی ہیں اور نہ اس پر عمل کرتی ہیں. ان کے آئین جو ہیں وہ سویلائزڈ ہیں. انڈیا میں عورت کی زندگی جو ہے وہ ہندو مذہب کنٹرول نہیں کرتا. کرسچن ورلڈ میں جو کرسچینٹی ہے یا بائبل ہے وہ وہاں کی عورتوں کو کنٹرول نہیں کرتا. وہاں کی عورتیں آزاد ہیں، وہاں انسان کے طور پر رہتی ہیں. جبکہ پاکستان میں اور دوسرے ایون مڈل ایسٹ میں بھی جو عورت جو ہے وہ ایک ایسا مذاق ہے. یہی وجہ ہے کہ جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ غمگین ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ایک ایسی لائبلٹی آ گئی ہے جو ہمیں بعد میں عذاب میں بھی ڈال دے گی. اور جو ملا جو ہیں یہ اسی زندگی اتنی خراب کر دیں گے. اسی لیے اگر آپ کسی مسلمان عورت سے جو یورپ میں گئی ہے یا جاپان میں گئی ہے کہیں، آپ اس سے یہ پوچھو کہ ہم آپ کو $1 ملین دیں گے، اپنے ملک واپس چلے جاؤ، کہ نہیں، کہتے مجھ سے 2 ملین لے لو، میں نہیں جاؤں گی. اور کیوں؟ کہ دے ہیٹ دا کلچر، دے آلسو ہیٹ دیئر اسٹیٹس. جو ملا آج بھی اس بات پہ انصر کرتا ہے کہ یہ بڑا اچھا مذہب ہے اور یہ جو عورتیں ہیں ان کو ہم نے جنہیں کا حق دیا، ان عربوں سے پہلے تو مائیں جو ہیں بچوں کو زندہ دفن کر دیتی تھی. یعنی یہ ڈرامہ انہوں نے شروع کیا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عربوں کی جو عورتیں تھیں اسلام سے پہلے they were more powerful than men. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ عرب کلچر جو ہے وہ کبھی بھی
پنپ نہیں سکا. وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک ڈسٹرکٹیو کلچر رہا. ہر وہ کلچر جس میں عورت کی عزت نہیں ہوگی اور عورت کے پاس کنٹرول نہیں ہوگا وہ تباہی اس کا مقدر ہے. اب وہ تو لکیلی فورڈ نے موٹر کار بنائی اور آئل کا استعمال شروع ہوا تو سعودی عرب میں آئل نکل آیا, مڈل ایسٹ میں آئل نکل آیا, تو یہ سب لوگ جو ہیں یہ بلینئر ہو گئے ہیں. لیکن ان کی مینٹالٹی تو بالکل وہی ہے, اونٹ پر سفر کرنے والوں کی. اور ابھی آنے والے 50 سال میں یہ لوگ دوبارہ اونٹ پر جانے والے ہیں, کیونکہ دنیا جو ہے وہ فوسل آئل سے گھبرا چکی ہے. اس کی سمجھتی ہے کہ یہ ایک زہر ہے جس سے دنیا تباہ ہو رہی ہے. تو الٹیمیٹلی ٹائم آنے والا ہے جب آئل کی جو یوسیج ہے وہ بالکل ہی کم ہو جائے گی. دبئی میں ابھی ریسنٹلی جو ایک کانفرنس ہوئی ہے اس میں عرب ممالک نے, اس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو فاسل فیول سے کیسے نجات دلایا جائے, تو عرب ممالک نے اس کی مخالفت کی. دبئی کو چونکہ ٹورزم پیسہ چاہیے تھا تو اس نے وہاں وہ ایسی کانفرنس الاؤ کرتے رہتے ہیں جہاں پر ان کی قسمت کا حساب کتاب ہونے والا ہوتا ہے, جہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ آئل جو ہے وہ دنیا میں استعمال کم سے کم ہو کر ایک وقت آئے گا جب صفر رہ جائے گا. اس وقت تم اگر ڈرم لے کر اونٹ پر بھی بیچنے جاؤ گے تو کوئی بیچنے والا نہیں ہوگا, سوائے اپنے ملکوں میں آپ آئل استعمال کر لو جو مارکیٹ بہت ہی کم ہے. مسلمان تو جو ہے وہ دنیا کی آئل کنزمپشن کا 5% بھی استعمال نہیں کرتے, تو 5% میں وہ کیا کھائیں گے اور کیا پہنیں گے. تو الٹیمیٹلی جو واحد طریقہ ہے کہ آپ اس دین کو تو نہیں سدھار سکتے, کیونکہ اس میں تو اتنا بگاڑ پیدا کیا ہے خاص طور سے صوفیوں نے, اور دن بدن بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے. خاص طور سے آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں اسلامی قانون نے کیسے یعنی ملک کو ننگا کر دیا, کیسے اس کے ملک پر کالک لگا دی ہے. اور آج بھی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے پاکستان کے آئین کا حصہ ہے, جبکہ بنگلہ دیش نے اپنے آئین سے اسلام کو نکال دیا ہے. ملا کو منع کر دیا ہے کہ تم فتوی نہیں بس تم بندے بن جاؤ اور بندے بن کر رہو. مگر پاکستان میں جی ایس کیو نے اور ملا نے مل کر چونکہ پورے ملک پر کنٹرول کیا ہوا ہے, وہ ابھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہر ایسا مسلمان ملک جہاں پر عورتوں کو حق دیا جائے اس کی ہم کچھ ترقی دیکھ سکتے ہیں, جسے ملائیشیا ہے, عورتوں کی رسپیکٹ ہے, اور لکر کی اجازت پینے کی شراب اویلیبل ہے. وہ کہتے ہیں نان مسلم کے لیے ہے لیکن سب پیتے ہیں. ترکی جو ایک اور دوسری مثال دی جاتی ہے وہاں بھی لکر الاؤ ہوا ہے. پھر ایک جو سب سے بڑا شور شرابہ ہے یہ مسلمان ملا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ پروسٹیوشن جو ہے یہ تو بہت ہی غلط ہے. حالانکہ پروسٹیوشن جو ہے وہ قرآن میں الاؤ ہے, بڑی کلیئر آیت ہے جس کی بنیاد پر یہ شیعہ جو ہے یہ متا کی ٹریڈیشن انہوں نے شروع کی کہ آپ پیسے دے کر سیکس کر سکتے ہیں ایک مٹیکولر وقت کے لیے, کیونکہ عورت جو ہے اس کی یہ ایک ایسٹ ہے جو مرد استعمال کرنا چاہتا ہے. جیسے عورت کے پاس مرد کے پاس طاقت ہے, وہ مال جمع کرتا ہے, اسی طرح یہ عورت کا مال ہے. اور وہ کیونکہ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ عورتوں سے تعلق رکھیں تو وہ اس کے اوپر پیسہ بنا لیتے ہیں. اور پروسٹیوشن جو ہے وہ ہر اسلامی ملک میں ہمیشہ سے رہی ہے. دنیا کا کوئی پروفٹ پروسٹیوشن کو ختم نہیں کر سکا, اس لیے وہ کمپرومائز کرتے تھے. اب جیسے قرآن میں جو یہ آیت ہے کہ آپ پیسے لے کر سیکس کر سکتے ہو, وہ پروسٹیوشن ہی ہے. یہاں تو مطلب یہ ہے کہ پیسے کی تو بات دوسری ہے, وہ فری سیکس بھی الاؤ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں لڑکی کو دیکھو تو نظریں نیچی کرو, اور ہم دیکھیں گے, ہم اس کو اپنے بیڈ روم میں بھی لے جائیں گے کیونکہ ہمیں چار کی اجازت ہے. اور تم جو ہے وہ خالی نظریں نیچی کرو, تم مٹھ بھی نہیں مار سکتے, تم خالی روزے رکھو اور نمازیں پڑھو, اس سے اپنی شہوت کو کنٹرول کرو. یعنی اگر کسی بھی سائیکولوجسٹ سے آپ پوچھیں کہ ایک انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, سیکس اس کی ایک بنیادی ضرورت ہے, جیسے کھانا ہے, جیسے سونا ہے. اور یہ سیکس آپ دیکھتے ہیں ہر جانور میں ہے, انسان بھی ایک جانور ہے. لیکن ملک جو ہے وہ اپنے قانون بناتا ہے. ہر سویلائز ملک میں آپ کو کنسینچول سیکس پر کوئی جرم نہیں ہے. مورلی اب بھی وہ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا مذہب بھی یہی کہتا ہے, لیکن قانون جرم نہیں ہے.
کوئی آپ کو مارنے نہیں بھاگے گا. اس پاکستان میں ایسا نہیں ہے. یہ اور جو کنسینشول سیکس ہے وہ ملائیشیا میں بھی الاؤ ہے, وہ ترکی میں بھی الاؤ ہے, پروسٹیٹیوشن بھی الاؤ ہے. حالانکہ جتنے بھی ٹریولرز آتے ہیں, وزٹرز آتے ہیں, وہ سیکس کرنے نہیں آتے. ان کا زیادہ شوق ہوتا ہے دنیا کو دیکھیں, ایک ایسی کلچر کو دیکھیں جو 5,000 سال پرانا ہے. موہنجودڑو جائیں, ادھر جائیں, دیکھیں کہ بھئی بدھ جب یہاں پر بدھ مذہب تھا تو کیا صورتحال تھی, کیسے کیسے اسٹوپا انہوں نے بنائے. آتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, ٹکٹ لیتے ہیں, ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں, ملک میں دولت لے کر آتے ہیں. اور اگر ان میں سے چند ایک جو ہیں وہ پروسٹیوشن کے لیے بھی جاتے ہیں تو آپ کا پرابلم کیا ہے؟ پاکستان میں پروسٹیوشن ہر جگہ ہے. ایک زمانے میں کراچی میں نیپیر روڈ پر ہوتی تھی, جب ضیاء نے بند کی تو اب ہر محلے میں چلی گئی. آپ اس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں. کیوں کہ جو کمزور عورتیں ہیں, جن کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے, جو آپ دیں تو ان کو سیکھنے نہیں دیتے, ان کو انسان کی طرح سے پالتے نہیں ہو, ان کو ایک مجبور بکری کی طرح پالتے ہو, تو الٹیمیٹلی یہ ایک ان کے پاس آؤٹ لیٹ ہوتا ہے, اس کو بھی وہ یوز نہیں کرنا دینا چاہتے. یعنی ایون ریسنٹلی انڈیا میں بھی کنسینشول سیکس جو ہے وہ انلیگل نہیں ہے, یعنی کرائم نہیں ہے. بنگلہ دیش میں بھی جو پروسٹیوشن ہے وہ ایک ریگولرائز علاقے میں انہوں نے رکھی ہے. وہاں نہیں کوئی کسی کو مارنے بھاگتا, وہاں نہیں کوئی ضیاء الحق آیا جو یہ کہے کہ بھائی دور رہو. جبکہ حالانکہ وہ ضیاء الحق خود جو تھا وہ ہی واز کرپٹ پرسن. ہر پاکستانی جنرل جو ہے وہ شراب پیتا ہے. کوئی جنرل بھی ایسا نہیں ہے بریگیڈیئر سے اوپر کے وہ شراب پیے اور نہ پیے اور اس کی ترقی ہو جائے. وہ آگے جا ہی نہیں سکتا جب تک وہ شرابی نہ ہو, کبابی نہ ہو اور عورت گیری نہ کرتا ہو, کیونکہ یہ پاکستانی فوج کا کلچر ہے. ہم اکثر سنتے رہتے ہیں یہ فلاں ایکٹر جو تھی وہ اس کی رکھیل تھی, یہ اس کی رکھیل. بات یہ ہے کہ جو پاورفل لوگ ہیں ان کو آپ ہر قسم کی اجازت دیتے ہو, اور جو غریب ہے اس کو آپ کہتے ہو آپ مٹھ بھی نہیں مار سکتے, نظریں نیچی رکھو. جبکہ تمہارے گھر میں 4 بیویاں ہیں اور تم پاک ملک کے قانون کو بھی نہیں مانتے. مطلب ایک ایسے مذہب کو, اور جس طرح سے پاکستان میں یہ امپوز کیا گیا ہے. میں نے پہلے بھی کہا پاکستان میں جب شراب بند ہوئی اس سے پاکستان کو بلینز آف ڈالر کا نقصان ہوا. سارے پاکستانی جو ہے وہ دبئی, بحرین, ادھر ادھر پینے جاتے ہیں. ایون سعودیز جو ہیں وہ سب سے زیادہ شرابی ہیں جو بحرین آ کے پیتے ہیں. اگر آپ بحرین سے سعودی عرب کی فلائٹ جو 20 منٹ کی ہے تو آپ دیکھیں تو ہر سعودی جو ہے وہ 3 4 بوتلیں چڑھا دیتا ہے, اور پھر جب ایئرپورٹ پر رکھتا ہے تو 2 آدمی اس کو پکڑ کر لے جا رہے تھے. اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا میں کہاں ہوں, کیوں کہ وہاں پر اس کو اتنی شاید نہیں ملتی. ویسے تو سعودی عرب میں دنیا کی بہترین شراب ملتی ہے, اور جتنے بھی یہ بڑے بڑے پیلس ہیں, یہ کنگ ہیں, بادشاہ ہیں, یہ سب شرابی ہیں, یہ سب کبابی ہیں, یہ سب مطلب عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. ابھی محمد بن سلمان ہے, اس کی کتنی امریکی ایک فلم ایکٹر سے دوستی ہے, تو کیا سلام دعا کرنے کے لیے یا چائے پلانے کے لیے؟ پاکستانیوں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ دین تو نہیں سدھر سکتا, مگر ہمارے قانون جو ہیں دے شوڈ بی سپریم ٹو ریلیجن. ہمیں عورتوں پر ظلم پر نوٹس لینا پڑے گا, قانون بنانا پڑے گا. ہمیں ریپ والے کو ثابت کرنا پڑے گا, وچ از ویری ایزی وتھ ڈی این اے. ہمیں اگر کوئی شوہر بیوی کو مارتا ہے اس کو جیل میں ڈالنا ہوگا. ہمیں طلاق کا جو نظام ہے وہ صحیح کرنا ہوگا. ہمیں جو ہیریڈیٹری اسٹوپڈ نظام ہے شریعت کا اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. عورت کا زیادہ حق ہے اپنے شوہر کی دولت پر, کیونکہ وہ دولت اس نے بنائی ہی عورت کی وجہ سے ہے, اگر بنائی ہے تو اس بدماشی کو ختم کرنا پڑے گا کہ اس عورت کو خالی آپ ایک چھٹا حصہ دیں اور اس کو کہیں کہ تم مسلے پر بیٹھ جاؤ اور اللہ اللہ کرو. نہیں, شی شوڈ بی الاؤڈ ٹو کنٹرول دیٹ ویلتھ. اینڈ آئی ایم شیور کہ ہر پاکستانی عورت جو ہے وہ اپنے مرد سے زیادہ عقل مند ہے. وہ اس پیسے کو بہتر استعمال کرے گی اور اس کو بڑھائے گی, اگر آپ ان کو ٹریڈنگ فیسلٹیز دیں, جو پاکستان میں بالکل نہیں ہے. یعنی عورت کو اگر آپ برابر کا حق دیں اور لڑکے کو یہ بتائیں کہ تو بندہ بن جا اور بندہ بن کے بڑا ہو,
نہ تو شیر ہے، نہ تو ایگل ہے، تو انسان ہے، انسان کی طرح رہے اور عورت کی عزت کرنا سیکھ. Then you will see a new generation will evolve, and that generation can not only save Pakistan, it can bring progress to Pakistan. It can bring business to Pakistan. It can bring investment to Pakistan. پاکستان میں جیسے ترکی میں اور ملائیشیا میں پروسٹیوشن شوڈ بی لیگل. آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان میں پروسٹیٹیوٹ جو ہے وہ آپ کو 15-20 منٹ کے لیے جتنا میں آپ کو چاہیے وہ آپ کو $1 مل جاتی ہے، جبکہ آپ کسی دوسرے ملک میں جائیں، ایون ٹرکی میں جائیں، آپ کو $150 خرچ کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ وہاں ریگولرائز، وہاں عزت ہے. اور سارے جو لوگ ترکی جاتے ہیں وہ وہاں پروسٹیوشن کے لیے نہیں جاتے، وہ ترکی دیکھنے جاتے ہیں، اور اکثر فیملی کے ساتھ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں. چھڑے چھانٹ تو بہت ہی کم جاتے ہیں، زیادہ تر لوگ اپنی گرل فرینڈ کو لے کر جاتے ہیں. وہ وہاں کیوں پروسٹیوشن کریں گے؟ اور اگر کچھ ایسے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی کیا پرابلم ہے؟ وہ لڑکی جو ہے ول میک 100 times more money than what she is making today. آج وہ $100 کماتی ہے، $50 پولیس والے کو دیتی ہے اور ذلیل ہوتی ہے. اگر آپ پروسٹیوشن دیکھیں جو جہاں لیگل ہے، مثلاً یورپ میں 1-2 جگہ پر ہے، ہالینڈ میں، ڈنمارک میں، وہاں آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کتنا ان کو سپورٹ کرتی ہے. ان کے باقاعدہ میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، گورنمنٹ ان کو ان سے ٹیکس بھی ملتے ہیں اس کو، اور وہ ان کی صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں. اور کوئی زبردستی نہیں کرتا، جس کو نہیں کرنا ہے وہ جائے کچھ بھی کرے. دوسری لڑکیاں آ جاتی ہیں کیونکہ اٹس این ایزی وے ٹو میک منی فار وومن. وہ مرد کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اینڈ مرد شوڈ پے. اس میں یہ عزت اور بدماشی اور اللہ اور رسول، یہ سارے ڈرامے کیوں؟ رسول بھائی جو تھے وہ تو بالکل ہی یعنی صبح شام سیکس کرتے تھے. اگر آپ قرآن کی آیت الاحزاب میں آئی تھنک 30 سے 33 تک پڑھ لیں تو اس میں تو اللہ میں نے باقاعدہ اوپنلی ان کو کہا کہ اے محمد ہمیں تمہاری مشکلات کا اندازہ ہے، اس لیے تمہارے لیے انلمیٹڈ لڑکیاں، عورتیں، تم بغیر ڈاوری کے بھی ان کے ساتھ سیکس کر سکتے. تو محمد بھائی تو صبح شام یہی کام تھا ان کا، اسی لیے ان کی بیوی ان سے ناراض رہتی تھی. اور جو عام آدمی ہے، جو پاکستانی ہے، اس کو کہتے ہو تم مٹھ بھی نہیں مار سکتے. عقل جو ہے وہ جب گھاس چرنے چلی جائے تو پھر ایک کنٹری بنتا ہے جس کا نام پاکستان ہے. تھنک اباؤٹ اٹ.